لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الطهي الهاشمي مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم. والصلاة عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب یہ آپ کو رسالت دینے کے لیے آئے ہیں، لہذا اجر رسالت اگر تمہیں لینا ہے تو ان سے اپنے آل پاک کی محبت کرو۔ میں مجلس کو طول نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ حضرات بھی ماشاءاللہ یہ زہرا گوشت جلال کا قصہ مستقل دیتے چلے آ رہے ہیں، اور مجھے احساس اس بات کا بھی ہے کہ دور دراز سے آپ ادار سفر کر کے آتے ہیں۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں کبھی کبھی کہ اگر اللہ کا رسول اجر رسالت میں اہل بیت کی محبت نہیں مانگتا تو اہل بیت اطہار پہ اور نہ جانے کتنے ظلم ہوتے۔ اللہ کے رسول نے محبت مانگی تھی تب اتنے ستم ہوئے۔ اگر اللہ کے رسول محبت نہیں مانگا تو اللہ جانے کتنے ستم ہو گیا ہے۔ میں پھر زہرا کا جملہ دہراتا ہوں، بہت توقع ہوں تنہائی میں بھی جب اس جملے پہ غور کرتا ہوں میں کبھی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں بابا مجھ پہ اتنے مسائل پڑے ہیں کہ اگر یہ روشن جنوں پہ پڑھتے تو تاریخ راتوں میں تم تبدیل ہو گئے ہوتے۔ بی بی صدیقہ ہے، بے شک طاہرہ ہے، بے شک ایک ذرا سا بھی گمان نہیں ہو سکتا، شک نہیں ہو سکتا کہ ہاں جو بی بی نے فرمایا ہے اس میں حقیقت نہیں، حقیقت یہی ہے۔ بی بی زہرا کے رسول کے جانے کے بعد اتنے ظلم ہوئے، اتنے ظلم ہوئے کہ بی بی کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ سمت علیہ مسائل اللہ، بابا مجھ پہ اتنے مسائل ڈھائے گئے، اگر یہ مسائل دلوں میں بڑھتے تو دن تاریخ راتوں میں یہ دن تاریخ راتوں میں تبدیل ہو گئے ہوتے۔ ایک ہی بیٹی جو اپنے بابا کو چاہتی تھی، رسول کی بیٹی جو اپنے بابا کو چاہتی تھی، ایک اور بیٹی ہمیں کربلا کے میدان میں ملی جو اپنے بابا کو چاہتا تھی۔ ہاں میرے عزیزوں، آج ہمارا مولا ہم سے غصت ہو رہے ہیں کہ اس غریب کا 40واں ہے، اس غریبی باپ کا 40واں ہے کہ جس کی بہنیں اس کا 40واں نہ کر سکی۔
جس کا بیٹا اس کا چہلم نہ کر سکا، اصل عاشور سے قبل ساری قربانیاں پیش کرنے کے بعد حسین در خیمہ پہ آکے بہن کو آواز دیتے ہیں، بہن زینب سیدانیوں سے کہو کہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، حسین آخری حضرت کے لیے آیا۔ اللہ اکبر، زینب کا دل بھر آیا، سیدانیوں کو اکٹھا کیا۔ علماء سے آپ سنتے رہتے کہ حسین جب خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو کوئی دامن چھاپ لیتی تھی، کوئی بیوی بڑھ کے حسین میں بازو کو چھاپ لیتی تھی۔ حمید بن مسلم کہتا کہ حسین خیمے سے ایسے نکلے جیسے کسی کا گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ حسین نے سب کو رخصت کیا، مگر حسین کو کوئی رخصت کرنے والا نہیں۔ سیدانیہ حسین کو رخصت کر رہی ہے۔ مجھے احساس ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، مگر خدا کی قسم سید سجاد سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ بی بی زینب سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ آج بی بی اپنے بھائی کا چہرہ بنانے کے لیے کربلا کی طرف آ رہی ہے، سفر کر کے آ رہی ہے۔ حسین سیدانیوں سے رخصت ہوئے، در خیمہ پہ آگے کھڑے ہوئے۔ جب کوئی بھائی پردیس جاتا ہے نا تو بہنیں اپنے دروازے پہ آ جاتی ہیں اپنے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے۔ ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، بھائی کو قرآن کے نیچے سے نکال دیا، ہمارا بھائی پردیس جا رہا ہے، اور دعائیں مانگی پروردگار ہمارے بھائی کو صحیح سلامت ہمارے وطن پہنچا دینا، پروردگار ہمارے بھائی کو ہم سے ملا دینا۔ ہاں میرے عزیزوں، ایک غریب بہن کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کو رخصت کر رہی ہے، مگر زینب کے لبوں میں دعا یہ نہیں ہے اے پروردگار میرے بھائیا کو ملا دینا، کہ پروردگار میرے بھائیا کی قربانی کو قبول کر لینا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ زینب نے بھائی کو رخصت کر دیا۔ زینب ابھی پلٹ کے خیمے میں نہیں گئی، مگر زینب کیا دیکھتی ہے؟ حسین کبھی دائمی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں۔ زینب سمجھ گئی حسین کیا دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب بھائی سے بڑھ کے کہتی بھائیا ملال مت کر، اگر عباس نہیں ہے بھائیا ملال مت کرو، اگر علی اکبر نہیں ہے۔ اے بھائیا اگر عباس علی اکبر نہیں ہے تو زینب تمہیں سوار کرائے گی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا بھی کم کرنے سوائے اور رسول زینب نے حسین کو سوار کرا دیا۔ حسین پشت فرس پہ ہے، زینب خیمے میں چلی آئی۔ حسین نے رہوار کو چلانا چاہا مگر رہوار نہیں چلتا۔ حسین کا گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ حسین نے بڑا درد بھرا جملہ کہا، اے اصل وفادار میری طرح قربانیاں دیتا چلا آ رہا ہے، صبح سے لاشوں پہ لاشیں بجا رہا ہے۔ اے اصل وفادار یہ نواسے رسول کی آخری سواری ہے، اب اس کے بعد میری پشت پہ حسین سوار نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ نظرہ نے اپنی گردن کو نیچے جھکایا، پیروں کی طرف اشارہ کیا، میرا مظلوم آقا پشت فرس سے اترا تو عجیب منظر دیکھا، سیدانی سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، حسین نے سکینہ کو اپنی آغوش میں اٹھایا، میری لاڈلی تم تو اپنے بابا کو رخصت کر چکی ہو۔ ہاں میرا دل، میں نے کہا نہیں، ایک مبین کی تھی رسول کی، جس نے برسیا بڑا بابا اتنے مسائل ڈھائے گئے کہ روشن دلوں کو بڑھتے تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو گئے ہوتے۔ ایک حسین بچانے والی بیٹی ہے، حسین سوال کرے میری لاڈلی تم نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اے میری لاڈلی اب کیا چاہتا ہوں کہ بابا مجھے یقین ہے کہ آپ جا رہے ہو تو واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ اے
زمین کربلا پہ حسین نے کہا جو میری لاڈلی میرے سینے سے لگ جا سینہ حسین میں سکینہ ہے میرے عزیز اس سکینہ نے بڑا عجیب سوال کر لیا بابا یہ آخری مرتبہ ہے مجھے اپنے سینے میں لٹا لیا مگر بابا آپ کی شہادت کے بعد جب مجھے آپ کا سینہ یاد آئے گا تو بابا مجھے یہ جواب دیجئے سکینہ کیا کرے گی حسین نے بڑا درد بھرا جواب دیا اے میری لاڈلی سکینہ ارے آج سے دستور بدل گیا ہے علی اصغر ہمارے پاس تم اپنی پوپی زینب کے پاس سونا جزاک سکینہ کا دلاسا دیا پیار کیا جا میری لاڈلی خیمے میں جا سکینہ خیمے میں چلی گئی حسین مقتل میں چلے گئے ابھی سکون نہیں ہوا تھا کہ سیاہیاں چلنے لگی فرات کا پانی میں تو چلنے لگا ہاں برادی تو زینب گھبرا کے ایک دم سید سجاد کے پاس آتی میرے لال میرے گھر سے آگے کھولو کیا کربلا کے میدان میں قیامت آ گئی میرے بیمار امام نے پہلا منظر کیا دیکھا ہے خیمے کے پردہ ہٹا تو باپ کا سر نو کے نیزے پہ ہے بس ختم ہو گئی مجلس کریا کر لیا آپ نے تی کھول کے زہرا کو مرسا دوست کے لال کا برادی تو حسین شہید ہو گئے شام غریبہ گزر گئی 11 محرم کی صبح ہے بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں ام کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں سیدانیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں شہداء کے سرنوں کے نیزہ پہ ہیں بیریدہ بہنیں ہیں بھائنوں کے نیزہ پہ کربلا سے کوفے کا سفر کوفے سے شام کا سفر 1 سال کی قید کاٹنے کے بعد سکینہ کو کھونے کے بعد زینب کربلا کی طرف آ رہی ہے جو سال بھر اپنے بھائی کے چہرے نہ بنا سکی ہو اس بہن کے دل سے پوچھو کتنی حسرت ہوتی ہے اس بہن کے دل میں اپنے بھائی کا چہرہ بنانے کے لیے جیسے جیسے قافلہ کربلا کے قریب آتا رہا میرے عزیز ادھار قبر حسین کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے غلام کے ساتھ اپنے مولا کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا ایک مرتبہ جابر کا غلام کہتا ارے مجھے کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آتا ہے مجھے کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آتا ہے اللہ جانے کون سا قافلہ ہے برادی تو ادھر قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا ادھر جابر کا غلام جابر سے کہہ رہا تھا ارے میں کس قافلے کو دیکھ رہا ہوں ادھر قبر حسین سے آواز آئی اے جابر میری قبر چھوڑ کے ہٹ جا میری بہن زینب جزاکم ربکم خیر جزا جابر قبر چھوڑ کے ہٹ جا میری بہن زینب ہمارا عزیزو قافلہ کربلا میں وارث ہو گیا ہر ایک بی بی نے اپنے وارث کی قبر پر اپنے ہاتھ کو گرا دیا مگر فاطمہ کی لاڈلی اپنے ماجائے کی قبر میں سید سجاد گریہ کرنے لگے بیویاں گریہ کرنے لگی 3 دن تک زینب نے اپنے بھائی کا غم بنایا اب سید سجاد نے کہا پوپی ابا اب ہمیں مدینہ چلنا ہے لہذا بیویوں کو اکٹھا کرو بس آخری جملہ ہر خط میں دعا اے پوپی ابا بیویوں کو اکٹھا کرو ہمیں مدینہ چلنا ہے زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا قافلہ تیار ہونے لگا مگر زینب ایک مرتبہ دیکھتی ہے کہ بیویوں کے قافلے میں رباب نظر نہیں آتا بیویوں کے قافلے میں رباب نظر نہیں آتی زینب نے رباب کو کبھی علی اکبر کی قبر میں دیکھا کبھی علی اصغر کی قبر میں دیکھا کبھی اولا محمد کی قبر میں کبھی عباس کی قبر میں جب زینب کو رباب کہیں نہ ملی تو ایک مرتبہ زینب پھر سے اپنے بھائیہ کی قبر پہ گئی کیا دیکھا رباب قبر حسین میں منہ رکھے ہوئے اے میرے والیوں والے زینب قریب گئی بھابی رباب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے بھابی کے بدی بس خط میں دعا ہے بھابی کے بدی نے نہیں چلو گی
عجیب سوال کر لیا رباب نے شہزادی تمہیں مدینے جانا مبارک شہزادی تمہیں مدینے جانا مبارک ہو کبھابی رباب آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہو شہزادی تمہارا والی وارث عبداللہ مدینے میں موجود تھا بی بی ذرا اس حال سے بتاؤ میرے دو بچے ایک کربلا میں سو گیا سکینہ زندان شام میں میرا والی وارث زہر کربلا کی زمین پر شہزادی میں کس کے لیے کربلا سے مدینے کی طرف جاؤں میرا تو سب کچھ کربلا میں ختم ہو گیا اے شہزادی ارے رباب کی باغ میں اجڑ گئی رباب کی گود میں اجڑ گئی مگر زینب نے سمجھایا اے رباب مدینے ضرور چلنا ہے رباب قبر حسین سے اٹھی تو یہ وعدہ کر کے اٹھی اے میرے والی وارث حسین تیری لاش دھوپ میں پڑی ہوئی تھی رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی رباب صاحب نہ بیٹھے گی اے میرے والی وارث حکم زینب سے مجبور جب مجھے مدینے جانا پڑا ورنہ پوری زندگی تیری قبر میں مجاورہ بن کے زندگی یا رب الذین ظلموا ایام الا لا لا نقول الظالمین ان للہ وانا الیہ راجعون یا